أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ اعراف مکمل ہوئی. سورہ انفال جو ہے شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور اللہ تعالی جو اسباق ہدایت کے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے اس صورت میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. سورہ انفال، سورہ توبہ. دیکھیں، قرآن پاک پورا کا پورا ہدایت کا کلام ہے، لیکن جو سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ ہے، یہ خاص طور پر اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہو. یہ اس وقت کی، ویسے ہر وقت، خاص طور پر اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کیسے شامل حال ہو. وہ کیسے آئے گی، اس کے اسباب کو بیان فرمایا. ایک سورہ انفال ہے اور ایک سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں غزوہ تبوک ایک غزوہ ہوا، اس غزوے کا تذکرہ ہے، اور اس کے ضمن میں کئی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے. ایمان کی باتیں، نفاق کی باتیں، کہ کس طرح اپنے آپ کو نفاق سے بچانا، کس طرح اپنے آپ کو اغراض سے بچانا، کس طرح سے آدمی اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے سورہ توبہ میں. سورہ انفال میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلی جنگ حق اور باطل کی جو ہوئی ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور اس کے ضمن میں سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی بڑے واضح انداز میں، اسی لیے جو ہے ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں یہ 8ویں سورت ہے، 8ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 88 یعنی 28 یعنی کیا کہتے ہیں 88، ہاں یہ نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی بالکل آخری دور میں. سورہ توبہ تو بہت ہی آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور سورہ انفال یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر جو ہے بہت ہی ہمارے لیے جامع اور اہم باتیں، ایک ایک بات، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ ہمارے لیے غور کرنے کا، سوچنے کا، اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا اور لینے کا ہے. پورا، جیسا میں نے عرض کیا کہ پورا اللہ کا کلام تو ہدایت کا ہے، لیکن اللہ کا کلام بعض حصے پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تو یہ جو خاص طور پر سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، یہ اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات گزر رہے ہیں، اس وقت کے لیے اس میں جو ہے خاص طور پر ہمارے لیے ہدایات ہیں. جیسے میں اس کا ایک خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. سورہ انفال یہ نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں احسان، فضل، اکرام، انعام، اس کو کہتے ہیں نفل. جیسے نماز ہے، فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، اس کے بعد نفل نماز ہے. یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کوئی اپنی خوشی سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفل. تو یہاں پر اصطلاحی اعتبار سے
یہ معنی ہے انفال مال غنیمت. جنگوں میں دشمن کے مقابلے میں جو مال حاصل ہوتا ہے مسلمان کو، اس مال کو کہتے ہیں انفال. تو اس کے بارے میں ہے. تو اسی صورت سے ہی ایک ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اس صورت کے اندر جیسے غزوہ بدر کا واقعہ ہے اور اس ضمن میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا، کیا تیاری کرنا، کیسے کن حالات میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، دشمن پر غلبہ پا جائیں تو پھر کیسے کرنا ہے، صلح کی شکل میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، دشمن دھوکہ دے دے تو کیا ہونا چاہیے. یعنی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں پوری باتیں ہوں. نماز کی باتیں ہیں، ذکر کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں. تو یہ ایک حالات ہیں. ویسے ہم کیسے رہیں معاشرے میں، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، وہ سورہ حشر میں اللہ نے بیان کیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. وہ آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ کمیونٹی میں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں. لیکن یہاں پر خاص طور پر وہ صورتحال ہے جو کبھی وقتی طور پر آ سکتی ہے یا آتی ہے کہ مقابلے پر کوئی آ جائے تو اس وقت کیا ہونا چاہیے. تو انفال نفل کی جمع ہے مال غنیمت. پہلی مرتبہ غزوہ ہوا غزوہ بدر کا، تو اس وقت جو ہے مال حاصل ہوا. 3 جماعتیں بنی صحابہ اکرام کی. ایک جماعت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دائیں بائیں گھری ہوئی تھی، اور ایک جماعت دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی، اور ایک جماعت جو ہے جو سامان چھوڑ کے گئے تھے اس کو سمیٹ رہے تھے. تو غزوہ بدر جب ہوا تو اس طرح سے صحابہ کی 3 جماعتیں ہوئی. تو آخر میں جب پورا مال جمع ہو گیا تو پھر جو ہے ایک بات آئی کہ اس میں میں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے، اس میں نے بہت کام کیا ہے، اچھا یہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے. جب اس طرح بات آتی ہے تو بات ایک فطری طور پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں، آ سکتی ہیں، اور ایک اختلاف کی شکل آ سکتی ہے. اور صحابہ کا اختلاف رحمت ہے، صحابہ کا اختلاف رحمت ہے. یہاں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا انفال، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے صحابہ کا ایمان اور ان کی اطاعت کا جو کمال تھا، اس اختلاف کو لے کر وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، یسألونک عن الانفال. سوال کر رہے ہیں یہ مال جو ہے کس کی ملکیت ہے، کون اس کا مالک ہے، کس کا حق ہے. ایک بہت بڑے ایک ذہن کو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ قارون کا جو ذہن تھا، انما اوتیتہ علی علم، میرے پاس جو مال ہے وہ میرے فن سے ملا ہے. یہ جو ذہنیت ہے نہیں، یہ مال میں آزادی لاتی ہے. یعنی میں کمایا ہوں، میرا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سوال کیا، تو نے کمایا ہے تو عقل کس نے دی؟ جو فن تیرے پاس آیا وہ فن کس نے دیا؟ اگر عقل ہوتی تو کیا کمپیوٹر چلا سکتے؟ عقل ہوتی تو کیا جاب کو جا سکتے؟ تو ایک ہی جواب، قل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول. یہ مال کا مالک اللہ ہے، مال کا مالک اللہ ہے، اس کی ملکیت کو بتا رہے ہیں. یہ ذہنیت، اسی لیے مال کا مالک اللہ ہے، اسی لیے اللہ نے جو ہے نا قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے 2 چیزوں کا. یہ مال کیسے کمائے آپ، اچھا کیسے خرچ کیے. وہاں نہیں کھڑے ہو کے بول سکتے کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہے خرچ کروں، آپ کیسے پوچھ رہے ہیں. مالک اللہ ہیں، اسی لیے پوچھیں گے آپ کیسے خرچ کیے. اچھا کمانے میں بھی ہم بندے ہیں، خرچ کرنے میں بھی بندے ہیں، اور اس کے درمیان کمانے کے بعد خرچ کرنے کے بعد، خرچ کرنے سے پہلے درمیان میں جو مال ہمارے پاس رہتا ہے اس کے بھی احکامات ہیں. ایک ہے کمائے اور ایک ہے خرچ کرنا. خرچ سے پہلے مال ہے نہیں ہمارے پاس، اس مال کے احکامات ہیں، اس کی حفاظت کرو. سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرو. یہاں تک کہ اگر اس کی حفاظت میں جان چلی جائے تو شہید ہیں ہم. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت میں جان دے دیا وہ شہید ہے. یہ حکم ہے مال کا. اور دوسری چیز یہ فکر کرو کہ تمہارا مال دوسرے کے حصے میں نہ جائے.
اور تیسرا حکم یہ ہے کہ دوسرے کا حق تمہارے پاس نہ آئے، یہ حکم ہے۔ اور کسی کا حق باقی رہ گیا، جیسے مزدوری کی شکل ہے، ایک مالک ہے ایک مزدور ہے، اس کی تنخواہ ہے، اس کا اجرت ہے، وہ باقی رہ گئی، یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالی کمانے اور خرچ کرنے سے پہلے کے ہمیں دیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ ہمیں پوچھیں گے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، آدمی نیک ہوتا ہے، مال اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ یعنی ایک آدمی جب تجارت میں امانت داری کو لاتا ہے وہ تاجر جنتی بن جاتا ہے، نبیوں کے ساتھ حشر ہو جاتا ہے۔ صرف تا کو فا سے بدل دو، التجار والفجار، تا فا سے بدل گیا نا، تاجر ہے لیکن فاجر ہو گیا، تا فاجر ہو، فا بدل گیا، کیا ہوا؟ کل قیامت کے دن وہ جو ہے جہنم کی فہرست میں کھڑا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا فجار کیسے بنتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائی، یحلفون و یکذبون، خالی جھوٹ بولتا رہتا ہے مال کمانے اور بیچنے میں، اور قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نام کی جو ہے عزت ہونی چاہیے۔ تو بہرکیف مثلا میں انشاءاللہ ابھی مختصر طور پر سورہ انفال کا ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ غزوہ بدر ہے یہ اس میں جو ہے غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر یہ تھوڑا سا میں عرض کروں، انشاءاللہ آگے دوبارہ یہ تفصیل آئے گی تو اس کے ضمن میں کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر آپ دین کا کام کر رہے تھے، مکے کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے آرام سے مدینے میں ہیں، وہاں پہ اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان داخل ہوتے جا رہے ہیں، کچھ کرنا ہے تو کیا کریں؟ ایک میٹنگ کی انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کر، سب کو بلایا، اور لیڈر تھے اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان۔ انہوں نے اس موقع پہ کہا دیکھو ایک رائے ہے، چندہ کرو، سب پیسہ جمع کرو، ہم جائیں گے ملک شام میں، جا کر وہاں تجارت کریں گے اور جو نفع ملے گا اس سے ہتھیار خریدیں گے اور ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جو ہے پورا کا پورا ہر گھر سے، مکے کے ہر گھر سے چندہ ہوا، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ 50,000 دینار، آپ اندازہ لگا لیں آج کے حساب سے، دینار کو کنورٹ کریں آپ روپیس میں یا ڈالر میں یا کسی میں بھی، تو سوچیں 50,000 دینار اس زمانے کے۔ ابو سفیان، معمولی بات نہیں، معمولی رقم نہیں ہوتی 50,000 دینار، وہ لے کر جو ہے جب نکلے مکے سے، راستے میں جو ہے مدینہ ملتا ہے، اور جب کسی کے شہر کی حد سے گزرنا ہے تو اجازت لینا پڑتا ہے، وہ بغیر اجازت کے وہ حد سے گزرتے ہوئے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ارے بھئی یہ تو بڑا غلط کام ہوا کہ اس ارادے سے ناپاک، اور ہمارے شہر کی حد میں ہماری اجازت کے بغیر گئے، واپس آئیں تو ہمیں نہیں روکنا ہے۔ اور روکنا دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ جو غلط منصوبہ لے کے چل رہے ہیں اس لیے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے یہ ان کا جو مال ہے جو کما کے جا رہے ہیں اور اس سے ہتھیار خرید رہے ہیں، اس کو ہمیں لینا ہے تاکہ یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ اب یہ اس سورت کا جو سب سے بڑا جو مضمون ہے اس سورت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ 9ویں پارے میں ہے، دوسرا حصہ 10ویں پارے میں ہے۔ پہلا حصہ اگر آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین نمونہ اس سورت میں، اور خاص طور پر غزوہ بدر میں ایک نمونہ مسلمانوں کو قیامت تک دے رہے ہیں۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ نمونہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے دو قسم کی تیاریاں کرنی ہیں۔ ایک تیاری ہے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں روحانی ایمانی تیاری۔ دوسری تیاری تمہیں کرنی ہے وہ ہے مادی، یعنی وسائل، اسباب اور طاقت کی۔ یہ دو تیاریاں، دونوں تیاریاں دو الگ الگ جگہ اللہ نے بیان، کیونکہ لوگوں میں دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، افراط اور تفریط۔ ایک سوچ ہے کہ بھی اللہ کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے،
ہاں ہمیں کیا کرنا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں. اور دوسرا طبقہ یہ ہے بھئی یہ کیا اللہ اللہ لگا رکھے ہیں، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ہمیں تو تیاری کرنی ہے، ہمیں تو جو ہے وسائل کو بنانا ہے. دو افراط اور تفریط، دو جو ہے ایکسٹریم اس طرح چل رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے قرآن پاک ہمیں اعتدال پر لاتا ہے. حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو حکمت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے کام کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو ایمان اور اعمال اور صفات کے اعتبار سے کیا تیاری ہے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے. دوسری تیاری مادی تیاری، وسائل کی تیاری. آپ نے کیسے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھیں گے، مسجد نبوی میں بیٹھیں گے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین شہر ہے، بیٹھ کے دعا نہیں. آپ نے کہا نہیں چلو یہاں سے نکلو. دیکھیں آپ نے جو ہے نا مسجد سے نکلے، مدینہ منورہ سے آپ باہر نکلے اور اپنے صحابہ کو ساتھ لیے، اور جتنی آپ کے اندر استعداد تھی، کتنے گھوڑے تھے، کتنی تلواریں تھیں، 7-8 تلواریں، کتنے اونٹ تھے. آپ دیکھیں 313 صحابہ، سواریوں کی، ہتھیار کی، تلواروں کی، ہر چیز کی کمی، لیکن جتنی مستطعتم من قوت اتنی تھی، جتنی قوت کی تیاری اتنی کی جتنی استطاعت تھی وہ تیاری کی. اور دوسری طرف تو ایمان، اعمال، دعائیں، اجتماعیت، اطاعت وہ الگ چیز ہے. یہ دو تیاریاں لے کر اب جب آپ مدینے سے باہر نکلے وہ قافلہ گزر چکا، پاس ہو گئے. اور وہاں سے جو ہے نا ابو جہل ناچتے ہوئے، یعنی بالکل واقعی ناچتے ہوئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. قرآن اس کو کہہ رہا ہے بالکل ناچتے ہوئے اور اپنے ساتھ ناچنے والیوں کو لیتے ہوئے ایک لشکر لے کر جو ہے نکلا. اور یہ دونوں کا لشکر، کن کا، ابو سفیان کا اور ابو جہل کا، دونوں کا وہاں مل کر وہ دونوں طے کیے کہ اب ہمیں مدینے میں کیا کرنا ہے، حملہ کرنا ہے مسلمانوں پر. بدر جو ہے اصل میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کی وجہ سے جو ہے نا اس شہر کا نام بدر رکھ دیا گیا، چمکتا تھا خاص طور پر وہاں کا پانی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب وہاں صحابہ اکرام کو جمع کیا. اب بتاؤ بھئی کیا کریں. صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. ہمارا تو ارادہ نہیں تھا لڑنے کا، نہ اللہ تو جو ہے دیکھیں نا اللہ کا علم کامل ہے، اللہ جانتے تھے کہ بھئی آگے مقابلہ ہونے والا ہے. اگر یہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیتے تو اور صورتحال ہوتی. مدینے سے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اطاعت دیکھو ان کی، اطاعت دیکھو ان کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مہاجرین تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کریں گے، کیا ہے، چلیے مقابلہ کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھ رہے تھے. آپ کا اشارہ مدینے والوں سے تھا، کیونکہ ان سے ایک اگریمنٹ ہوا تھا مدینے کے مسلمانوں سے. مسلمان انہوں نے یہ اگریمنٹ پہ ایک چیز یہ لکھی تھی، باہر سے کوئی دشمن آ کر حملہ کرے آپ کو تو ہم مدینے میں رہ کر آپ کا ساتھ دیں گے، باہر آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. تو حضور اب یہاں صورتحال بدل گئی تھی، تو کریں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ. تو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کی. اب انصار کے ایک ایسی باتیں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اگریمنٹ ہوا تو ہم نئے تھے، ہم اس وقت نئے مسلمان، اب تو ہم تو ایمان میں پکے ہو چکے ہیں، بس اب آپ حکم دیں تو ہم اپنی جانیں لگا دیں گے، حکم دے تو پہاڑ سے کود دیں گے. ہم ایسا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو. ہم ایسے نہیں ہیں. آپ خوش ہو رہے، مسکرا رہے ہیں. آپ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال ہمارا ہے وہ آپ کا ہے، جو جانیں ہماری ہیں وہ آپ کے حکم پر ہیں، برق الغمات پر بھی اگر آپ کہو دے تو ہم چلے جائیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس یہ چیز تھی. کیا تھی بولو؟ اطاعت. اللہ دیکھنا چاہتے تھے تم نبی کی، اللہ کی کتنی اطاعت کرنا چاہتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی، اب اللہ کی مدد آئے گی. جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کیا کیا، بتایا یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. آپ نے نشانات بتا دیے نشانات. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کیسی آئی. اس میں ایک مدد یہ تھی
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، دشمن جہاں جماعت ان کی ٹہری تھی، بڑی اچھی زمین، بڑی ہموار، بالکل صاف زمین تھی، مسلمان جہاں تھے نا وہ بالکل جو ہے نا، اور بارش کی وجہ سے کیچڑ آ چکا تھا، پریشان، کیا کریں اب؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار کیا۔ ایک دوسرا، یہ 313 اور وہ کتنے 1000 کے قریب، 300 اور 1000 میں کوئی، لیکن اس موقع پر جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر دیکھا دشمنوں کو 90 سے زیادہ نہیں تھے، اللہ نے دشمن کی تعداد کو کم کر دیا۔ آگے اللہ قرآن اسی صورت میں بتا رہے ہیں مسلمان اس کی صفت بہادری ہے، مسلمان شجاع ہوتا ہے، شجاعت ایمان کی صفت ہے۔ جب مسلمان ایمان والا، جب حقیقی ایمان والا ہوتا ہے، وہ 1 2 پر بھاری، 10 20 پہ بھاری، 200 400 پہ بھاری، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی شجاعت یہ ہوتی ہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے نا، اللہ نے تو بہ دیا بھائی جیت آپ کی ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ہے نا آرام سے نہیں سوئے، پوری رات آپ دعا کرتے رہے، پوری رات، کیونکہ اللہ کی شان آپ کے سامنے، اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، اللہ کی مدد پر یقین ہے، لیکن اللہ کی صفت غنی، صفت سمدیت اور محبت اور شکر میں روتے رہے، آپ رات بھر دعاؤں میں لگے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے سب سوئے، آپ رات بھر خیمے میں دعا کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے اجتماعی دعا فرمائی، اور دعا میں اتنا آپ روئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ پہ جو چادر تھی اوپر، وہ چادر جو ہے نکل گئی اور جسم کا اوپر کا حصہ جو ہے نا نظر آنے لگا، اور آپ اتنا ہاتھ اٹھا کر کے آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب، مجھے رہا نہیں گیا آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر، میں پیچھے سے آ کے لپٹ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینصرک لن یحزنک، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آیت اتری سیہزم الجمع ویولون الدبر، دشمن پیٹ پھیر کے بھاگے گا اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے لشکر کو کیا کریں گے؟ پارا پارا کر دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مقابلہ ہوا، سبحان اللہ، اللہ نے فرشتوں کو اتارا، فرشتے اس میں اترے۔ فرشتے کیوں اترے؟ قرآن کہتا ہے فرشتے اس لیے نہیں اترے کہ ان کے ساتھ، نہیں، فرشتے اس لیے اترے کہ مسلمانوں کو اطمینان ہو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بشرا، ہم نے اس لیے فرشتے اتارے کہ ان کو، مسلمانوں کو تسلی ہونے کے لیے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ورنہ تو کس کی مدد ہو رہی تھی؟ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مدد تو اللہ کی ہو رہی تھی۔ عجیب جنگ تھی۔ اب یہ جو غزوہ ہوا، اب اس غزوے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، اور فتح جو ملی وہ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کو سامنے رکھ کر کے ایمان والوں کو ایک بہترین نمونہ کہ مسلمان کا ہر کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد نصرت کیسے لینا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اب جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے نا یہ سورہ انفال دیکھیں، عقبات 6 یا ایھا الذین آمنوا ہیں کہ ایمان والوں کو تیاری کن کن چیزوں کی کرنا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی دشمن سے مقابلہ ہو تمہارا، تو پہلے تو تمنا نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمن سے ملاقات کی کبھی تمنا مت کرو، یعنی مطلب لڑائی ہونا ہے، مارنا ہے، لڑنا ہے، اس کی تمنا مت کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو کیا کرو؟ فلا تولوہم الادبار، پیٹ نہ بتانا، پیٹ نہ بتانا، یہ سب سے پہلے یہ تیاری۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت،
اور کبھی ان کے حکم سے اعراض مت کرو، پیٹ مت موڑو۔ پھر ایک تیسرا عقبہ، تیسری گھاٹی تربیت ہو رہی ہے۔ تیسری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اس کے رسول کی جب بھی پکار ہو، نماز کے وقت میں نماز کی پکار، تجارت کے وقت میں انصاف کی پکار، سچ کی پکار، جس وقت جس چیز کا حکم آئے کیا کرو؟ استجیبوا، جواب دے دو، یعنی مطلب لبیک کہو، لبیک کہو، یہ چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس کے بعد لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو، خیانت مت کرو۔ ہاں، خیانت صرف مال میں نہیں ہے، خیانت تو ایک پوری زندگی ہے، ہماری زندگی امانت ہے، غلط لگانا خیانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ آدمی پریشان ہوتا ہے نا، کیا کروں میں، کون سچ کون جھوٹا، کون غلط کون صحیح، کیسے فیصلہ کیا کروں؟ اللہ کہہ رہے ان تتقوا اللہ، تقوی پیدا کرو، یجعل لکم فرقان، اللہ ایک نور تمہارے دل میں ڈالیں گے۔ فرقان ایک ایسے نور کو کہتے ہیں جو نور فرق کرتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اب فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط، تقوی کے نور سے فیصلہ ہوگا۔ وہ نور نہیں ہوگا تو پھر آدمی دھوکہ کھائے گا، سمجھ رہے؟ یجعل لکم فرقان، وہ فرقان ایک نور ہے، وہ نور، اس نور کو اپناؤ۔ آخری چیز اللہ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی دشمن سے اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا واذکروا اللہ، جمے رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اختلاف آپس میں مت کرو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں مفسرین عقبات ستہ، 6 سٹیج ہیں جو اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یہ اصل میں تربیت اللہ نے فرمائی، ہر ایمان والے کی تربیت۔ استغفار کرو، استغفار کرو، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس صورت میں ہے۔ ہاں، نبی کی موجودگی میں کبھی بھی اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، اور جب تک وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، غور کریں اس آیت میں، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ وہم سے مراد مشرکین ہے، مشرک استغفار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب رکا ہوا ہوگا، تو ایمان والا اگر استغفار کرے گا تو کیا نہیں ہوگا؟ سوچیں، ایمان والا تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عجیب، دیکھیے نا، یسألونک عن الانفال، سوال کیا نا صحابہ نے یہ مال کس کا ہے، اللہ نے جواب نہیں دیا، 40 آیات کے بعد جواب دے رہے۔ وہ آیت جو ہے نا، جواب کہاں ہے بولے؟ وہ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا، اچھا جو جواب تم نے دیا ہے اس کا اب علم حاصل کرو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی سوال کر کے جب اس کو سمجھانے لگو، آپ جواب دو بھائی، جواب دو، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ صحابہ کی جو ہے نا عجیب کمال اطاعت، ان کا کمال تقوی دیکھیں۔ آئے صحابہ پوچھنے کے لیے مال کس کا ہے، اللہ نے وہاں سے ان کی تربیت شروع کر دی۔ تربیت دیکھیں کیا تربیت کر رہے ہیں، انفال للہ والرسول، مال تو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا مطلب؟ مال کا مالک اللہ ہے، اور وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے، ان کے طریقے پر، ان کے اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پر یہ چیز تقسیم ہوگی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کو خوشگوار بناؤ، مال کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑو مت، مال کو بنیاد بنا کر آپس میں اختلاف مت کرو۔ ہاں، فاتقوا اللہ، ڈرو صحیح، اللہ سے ڈرو، ڈر کر کیا چھوڑو؟ اختلاف چھوڑو، جھگڑنا چھوڑو، مال کو بنیاد بنا کر۔ یعنی آدمی سوچے، جانتے ہو جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے، تحلق بالدین ہے،
دین کو مونڈنے والی چیز ہے. دین کو کیسے مونڈتا ہے پتہ نا؟ دین کو جیسے بالوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے، آپس کا جھگڑا اس طرح جو ہے صاف کر دیتا ہے. کبھی بھی گھر میں، بھائیوں میں، خاندانوں میں، آپس میں جھگڑا نہیں آنا چاہیے. اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ آدمی دین کا کام کرتا رہے گا اور مونڈاتا رہے گا. کیسے؟ آپس کا جھگڑا غیبت پر لاتا ہے، آپس کا جھگڑا حسد پر لاتا ہے، آپس کا جھگڑا بغض پر لاتا ہے، آپس کا جھگڑا نہیں لاتا، الزام پر لاتا ہے. نماز بھی پڑھ رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، ساری دنیا کا کام ہو رہا ہے، اور ادھر کیا ہے؟ ہم نے دروازہ کھولا ہے تحلق کا، مونڈنے کا، غیبت سے، جھوٹ سے، الزام سے، حسد سے. اسی لیے آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اور مال کو بنیاد بنا کر کبھی بھی جو ہے نا. خیر میں ابھی تو تفسیر میں انشاءاللہ اگلے عرض کروں گا. مختصر اللہ تعالیٰ کہہ رہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو اچھے رکھو. یہ کرنے کا کام ہے تمہارا، یہ کرنے کا کام ہے. دیکھو نا، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمیں اللہ کی مدد کیسے لینا، اللہ ہم سے کیسے راضی ہونا، ہمیں اپنی تیاری، اپنی اصلاح کیسے کرنا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے درمیان تعلقات کو اچھے رکھو، گھر سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، آپس میں جہاں جا رہے تھے. وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو. ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. انما المؤمنون، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا انما المؤمنون، حقیقی ایمان والے، جب دل میں دعا کرنا یا اللہ مجھے یہ بنا دے، یا اللہ مجھے یہ صفات دے دے. ہاں میں سن رہا ہوں یہ صفات، قرآن میں ایمان کے صفات، حدیث میں ایمان کے صفات، یا اللہ مجھے یہ ایمان دے دے. کیونکہ اللہ کی مدد انہی صفات سے آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی اس ایمان سے. انما المؤمنون، اسی لیے آخری میں اس آیت کو ختم کر رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی ایمان والے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ صحابی نے پوچھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف اصبحت، الحمدللہ مومن حقیقی ہوں. اسی لیے جو ہے نا آپ انشاءاللہ میں مومن ہوں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ انشاءاللہ مومن ہوں یہ غلط جملہ ہے. صحابہ کہتے تھے مومن حقیقی ہوں. یہ صحابہ کیوں کہتے تھے؟ حقیقت والا ایمان، شکوک سے، شبہات سے ایک پاک صاف میرا ایمان ہے، خالص ایمان. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں مومن ہوں، الحمدللہ مومن ہوں. انما المؤمنون، کون ہے بھی ایمان والے؟ اللہ تعالیٰ اب اس کی صفات بیان کر رہے ہیں. اذا ذکر اللہ، اذا جب، ذکر اللہ جب اللہ کا حکم سنایا جائے، اللہ کی بات سنائی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، دل اس کا لرز جائے. بات ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا خاموش بیٹھے، اللہ کی بات ہے، بس ختم، آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. کانا وقافا عند کتاب اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفت تھی. طاقتور اتنے، بہادر اتنے، قرآن سامنے آتا تو بس پورا سب کچھ، سب سرنڈر ہو جانا. یہ ایمان میرے پاس ہے، لڑ رہے ہیں، انا غالب ہے، نفس غالب ہے، خوب میرا غرض، میرا مفاد غالب ہے. قرآن کی آیت سنا دیے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. نہیں بھائی، اللہ کی بات آ گئی، قرآن کی آیت قرآن میں ہے. نہیں ٹھیک ہے قرآن بھی ہے، لیکن مجھے ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں. انما المؤمنون وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے پڑھ کر آیتیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی بات پڑھی جائے، حدیثیں سنائی جائیں، آیت زادتہم ایمان، ایمان بڑھ رہا ہو. ایمان کیا ہو؟ بڑھ رہا ہو، ایمان بڑھ رہا ہو. ایمان بڑھتے رہنا، ایمان بڑھتے رہنا. کیا بھائی یہ بھی حرام، ارے یہ بھی حرام، سب حرام کو تو حیج کیا بھائی؟ یہ ایمان گھٹنے کی بات ہوگی، یہ ایمان گھٹنے کی بات ہوگی. ہوتا نا بھائی، دیکھو اللہ نے یہ کہا، اللہ سب حرام تو پھر کیا ہے بھائی آخر کرنے کا؟
زادتہم ایمان وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم، اپنے پروردگار پر بھروسہ ہو اللہ پر بھروسہ۔ اور پھر الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے جانتے ہو نماز کو قائم کرنے والے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، خشوع کے طور پر بھی، ہر اعتبار سے نماز کو قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والا کون ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب ایک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تقوی کی تین باتیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما رزقناہم۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ کیا خرچ کرنے والے؟ جب خرچ کی بات آتی ہے تو صرف مال جاتا ہے، مال نہیں، مال تو ایک ہے، صلاحیت خرچ کرنا، استعداد خرچ کرنا، اللہ آپ کو جو ہے سمجھ دیا تو سمجھ خرچ کرنا، اللہ آپ کو جو ہے رائے دیا ہے تو رائے خرچ کرنا، کوئی آ کے پوچھے رائے، کوئی مشورہ کرنے بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھنے بیٹھے ہوئے، کوئی پرابلم بولے رہے، وَمِمَّا، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے، رزقناہم، خرچ کرتے ہیں، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ ہاں ڈاکٹر کی طرح بھی فیس لے رہے ہیں، وکیل جو ہے نا، آدمی وکیل سے مشورہ لیتا ہے، فیس لیتا ہے، نہیں۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، ان سے جو محبت، ان کی جو عقیدت ہمارے دلوں میں آج ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ان کا خلوص، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، اللہ نے جو انہیں دیا تھا وہ اللہ کی نسبت پر اللہ کے لیے خرچ کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ جملہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں دیا، ہم خرچ کر رہے ہیں، اور اس کا معاوضہ اللہ سے لیں گے۔ اور یہی وجہ تھی، وسائل کی کمی کے باوجود اللہ نے اتنی برکتیں اور اتنے اثرات رکھے تھے۔ آج وسائل کی کثرت ہے، وسائل بڑھ چکے، لیکن کیا ہے، ان دین میں بھی جو ہے مادیت آ گئی، دین میں بھی آ گئی مادیت، کچھ بات کرنا ہے، میری یہ فیس ہے، کچھ آ گیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ ایمان والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی ایمان والے۔ اللہ ہمیں بنائے، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بہترین درجات ہیں، مغفرت ہے، ورزق کریم۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر شروع کر دیے۔ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کی مدد غزوہ بدر میں جو آئی ہے، صحابہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، استستغیثون ربکم، ان کا رونا، ان کا اللہ سے مانگنا، ان کی آہوزاری، اور ان کی اجتماعیت، اور یہ سب چیزیں جب ان کی جو ہے ملی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ پھر یہاں آنے کے بعد جو ہے نا، اچھا یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد 4 پیج ہو گئے، 40 آیتیں گزر گئی۔ اچھا اب جو آپ سوال کریں اب اس کا جواب سن لیجئے، دیکھیے یہ اصل ہے۔ یسألونک عن الانفال، جواب جو ہے نا، ایک 2 جواب دیے نا، ایک پہلا جواب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کوئی سوال کرنے کا حق نہیں۔ اچھا اب رہی بات تقسیم کی، بات کرنا ہے، اب سنو یہ 40 نمبر 41 آیت پر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ایک تفصیل اللہ نے سنائی۔ یہ 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، 5واں حصہ بیت المال کو، 4 حصے جو ہے مجاہدین میں خرچ ہوتے ہیں، یہ اس طرح ترتیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ صحابہ کا جو ہے نا صبر دیکھیں، یعنی اگر ہم کسی سے سوال کریں، اگر جو ہے نا 10 منٹ تک اگر جواب ہی نہ ملے تو آدمی کیسا بے صبرا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جیسے میں نے عرض کیا، اچھا یہ جو 10واں پارہ ہے جس کا ایک پاؤ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر تیاری کی جو بات کہی ہے، وہ کون سی تیاری ہے؟ ظاہری تیاری، مادی تیاری، یعنی یوں کہیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تیاری کرو قوت کی، طاقت کی۔ وہ زمانے میں کیا تھے؟ گھوڑے تھے۔ وہ زمانے میں آلات حرب کہتے ہیں جنگی سامان، وہ زمانے میں کیا تھے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا رمی، یعنی تیر پھینکنا۔ وہ زمانے میں اس کی تیاری۔ آج کے زمانے میں آپ خود دیکھیں، جب تک یہ دو چیزیں، کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ اسباب کو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اختیار کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ پورا اسباب پر بھروسہ کرنا، اللہ ادھر، یہ سب چیزیں یہ تو دنیا والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صرف اور صرف اس چیز پر نظر ہو اور یہ چیز نہیں، وہ ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے نا، یہ صورت ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ اس اعتبار سے، تیاری کرو۔ ٹیکنالوجی کیا، اس دور کی طاقت، اس دور کا کیا فن، اس دور کا کیا ہنر، اس دور کا کیا تقاضا، وہ تقاضا حاصل کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں طاقت کا حصول کیوں کریں؟ دشمن طاقت کا حصول اس لیے کرتا ہے کہ خون ریزی کے لیے، فساد کے لیے، تم اس لیے نہیں کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کے دل میں خوف ہو، ہاں بھائی نہیں کر سکتے، اس کے پاس بھی کچھ ہے، اس کے پاس بھی کچھ ہے۔ اللہ کا دشمن، تمہارا دشمن ڈرے، ترہبون بہ عدو اللہ، ہاں یہ مقصد ہے۔ اور پھر آگے عجیب بات ہے، دیکھیے نا، اگر دشمن مقابلے پر آ کر صلح کے لیے آ جائے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جھکا دو اس کے سامنے، صلح کر لو، صلح کر لو۔ صلح کرنے کے معاملے میں یہ مت سوچو کہ آگے کیا ہوا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ پر، یہ ہمارا حکم ہے، کیونکہ مقصد جنگ نہیں ہے، مقصد لڑنا نہیں ہے، مقصد صلح ہے، مقصد امن ہے، دین کا مقصد امن ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ لیکن جب اگر کوئی واقعی دشمن آئے تو پھر اس کا مقابلہ ہے۔ عجیب بات ہے نہیں، مقابلے پر آنے والا اگر صلح میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ صلح کر لو۔ اچھا آگے کی آیت اس سے بھی عجیب، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، وہ صلح کرتے ہوئے اگر ان کا ارادہ ہو دھوکہ دینے کا، پتہ نہیں نا، صلح ظاہر میں ہو رہی ہے، اندر جو ہے پلاننگ کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کریں اس بات کا تمہیں دھوکہ دینے کا، تو کیا کریں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کہاں چلا گیا؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم اس کے حکم پر صلح کر رہے ہیں، حکم پورا کر رہے ہیں۔ پھر آگے اور بڑی بات، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری اور ایمان والوں کی مدد کی ہے، کبھی اس نے تمہیں بے سر و سامان نہیں چھوڑا۔ حکم پورا کرو، حکم یہ ہے صلح کے لیے آئے تو صلح کر لو، نیت اللہ جانتے، دھوکے کی نیت ہے اللہ اسے چکائیں گے۔ پھر آگے فرمایا دلوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھو، الف بین قلوبی، اپنے دلوں کو جوڑے رکھو۔ دلوں کو اگر تم جوڑے رکھو گے، اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ اگر تم 20 رہو گے تو 200 پہ غالب، اگر تم 200 رہو گے تو 2000 پہ غالب۔ یہی بات آگے اللہ نے، کیونکہ سب سے بڑی جو مدد ہے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کی اجتماعیت کے ساتھ ہے، کہ مسلمان جڑا رہے، اور جڑنے کے لیے مرکزیت جو ہے نہیں، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز پہ مسلمان جمع ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی، اللہ کے دین پر آدمی آ جائے، ختم، مسئلے ختم۔ یعنی میں کہوں آپ میری مانیں، آپ کہیں نہیں آپ میری مانیں، ہم دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جائیں، مسئلہ ختم۔ یہی سلوشن ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑتے، شوہر کہتا ہے میری سننا، بیوی کہتی ہے میری سنو، ہر گھر میں لڑائی ہے نا، شوہر کہتا ہے میری سنو، بیوی کہتی ہے نہیں میری سنو،
دونوں نہیں آپس میں سنیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لے، مسئلہ ختم، گھر کا مسئلہ ختم، گھر کا مسئلہ ختم، سارے مسئلے ختم۔ کیوں؟ اطاعت مرکز ہے، سنت مرکز ہے، مرکزیت اللہ نے اسے دی، اور یہ صحابہ اس چیز کو سیکھ لیے تھے، اور اللہ نے یہ اجتماعیت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں کامیاب فرمائی۔ آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کو بیان فرمایا، مہاجر اور انصار۔ امت مسلمہ ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم رہی، ایک حصہ مہاجر، ایک حصہ انصار، دین کے لیے ہجرت کر کے دین کی محنت کرنا، اور ایک حصہ نصرت کا ہے، مقام میں رہتے ہوئے نصرت کرنا۔ یہ قیامت تک یہ دو چیزیں رہیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں یہی بات فرمائی کہ تم ان دونوں کی اتباع کرو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ اسباب نصرت زندہ فرمائیں۔ تو یہ پہلی جو ابتدائی آیات تھی، میں اس کا ترجمہ عرض کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال کا مالک تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پس اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اپنے تعلقات کی اصلاح کرتے رہو، آپس میں اپنے تعلقات کو ہمیشہ بنائے رکھو، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ حقیقی ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جائے۔ وَإِذَا، لرزہ کا مطلب عظمت، اللہ بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، اس کے سامنے کسی کی بات نہیں ہے، بس ختم، نہیں بس بیٹھی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا جائے، نماز میں سنتے ہیں، یہاں درس میں سنتے ہیں بیانات میں ایمان کی باتیں، زادتہم ایمان، ایمان بڑھتا رہے، ایمان بڑھا ہے، یہ ایمان کی صفت ہے، ایمان بڑھتا رہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے، اور جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی جو صلاحیت۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، بڑی عجیب، سوچنے کی ہے۔ ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے، کیوں خراب ہے؟ ماحول تو آسمان سے خراب ہو کے نہیں اترا، ماحول خراب ہے، کیوں خراب ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، انسانوں کی جو استعدادیں اور صلاحیتیں ہیں غلط جگہ پر لگی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جب انسان کی اس لیے کہ انسان کی استعداد اور صلاحیت بڑی قیمتی ہیں، یہ پہلے زمانے میں صحیح جگہ پہ لگتی تھی، ماحول اچھا تھا۔ آج انسان کی استعدادیں غلط جگہ پر لگی، اس لیے ماحول خراب ہے، اور یہ تبلیغ اسی لیے ہے کہ انسان کی صلاحیت صحیح جگہ لگے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کی صلاحیت صحیح جگہ لگے، نوجوانوں کی صلاحیت صحیح جگہ لگے، پھر دیکھو ماحول کیسے اچھا ہوگا۔ ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی تنہائیاں، وہ سب ان کی صلاحیتیں ہیں۔ صلاحیت اور استعداد ہر انسان کے پاس ہے، اس کا رخ جب غلط ہوتا ہے ماحول بگڑتا ہے، اس کا رخ جب صحیح جگہ لگتا ہے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ سیدھی بات ہے، ماحول خراب چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آدمی محنت کرے۔ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ ضائع ہو رہی ہیں، غلط جگہ لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے برائیاں آباد، برائیوں کے اڈے آباد۔ پہلے نوجوان، پہلے ماحول اچھا تھا، کیوں؟ ان کے نوجوانوں کی صلاحیتیں قرآن پر لگتی تھی، دین پر لگتی تھی، خدمت پر لگتی تھی، خدمت پر لگتی تھی، اسی لیے اللہ نے خدمت کا جذبہ ابھارا۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے کیا؟ خدمت کا جذبہ ابھار رہے ہیں اللہ، ہر ایک کو، عالم ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، جو ہمارے اندر صلاحیت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو میں کمیونٹی پر لگاؤں، اللہ کے بندوں پر لگاؤں۔ یہ خدمت کا جذبہ جب ابھرتا ہے، یہ ہے حقیقت والا ایمان۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقت والے ایمان، ان کے لیے درجات ہیں ان کے پروردگار کے پاس، اور بہت بڑی مغفرت ہے، اور رزق کریم ہے، رزق کریم ہے۔
ایسے ایمان پر اللہ بہت بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی اہم اور جامع، بڑی اہم صورت ہے، ایک ایک چیز یہاں دیکھتے رہیں اپنے آپ کو جو ہے نا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، واقعہ غزوہ بدر کا ہے، لیکن اس میں ہمیں کیا سیکھنا، کیا لینا، کیسے اپنی اصلاح اور تربیت کرنا، اللہ کی مدد میرے ساتھ کیسے آئے، کیسے اللہ کی مدد اجتماعی طور پر امت پر آئے، اس کی ہمیں فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔